شرعت لك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. عزیز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے بارے میں فقہی طور پر تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اپنے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کا دن میری نظر میں بڑا یونیک ہے. کیا وجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھوں گا جو شاید آپ حضرات گرامی نے کم سنی ہو. حج ہم نے کیسے کرنا ہے، اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور حج کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج فرمایا، کن کن مقامات سے گزرے، وہاں پر کیا کیا معاملات ہوتے رہے، کس کس رکن کو کیسے ادا کیا، شاید ہم لوگ اس سے ناواقف ہیں. آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی وہ تفصیلات بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سن 10 ہجری میں حج کی نیت فرمائی اور اذن عام دیا گیا کہ جو حج کے لیے چلنا چاہے وہ تیاری شروع کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور کبار صحابہ کرام سمیت 10,000 سے زیادہ افراد نے حج کا عزم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ سے، اس لیے آپ کا میقات ذوالحلیفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں 10 سے 12,000 افراد عازم حج ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمی نامی خوشبودار بوٹی سے سر مبارک دھویا، سر میں تیل لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور داڑھی وغیرہ میں خوشبو لگائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلی 2 چادروں کا احرام باندھا اور فرمایا کہ ان کے علاوہ ہر قسم کا کپڑا، عمامہ، ٹوپی، موزے وغیرہ اب پہننا ممنوع ہے، ہاں صرف چپلیں پہنی جا سکتی ہیں. احرام باندھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات ادا کیے. پھر قبلہ رخ ہو کے فرمایا لبیک اللہم لبیک عمرہ و حجن. پھر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے تلبیہ شروع کر دیا تو جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب اونچی آواز میں تلبیہ پڑھا جائے. تو صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا شروع کیا. جیسے آج ہم سب جو بھی حج پر جاتے ہیں ہم اونچی آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں اور پھر خانہ کعبہ تک مسلسل یہی تلبیہ چلتا رہا. وہاں پہنچ کر پھر تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بند کر دیا گیا. پھر آپ وادی ملال پہنچے، یہاں سے بعیر روحہ، یہ وہ کنواں ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کنویں سے تقریباً 70 انبیاء علیہ السلام نے پانی پیا، 70 کے قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پانی نوش فرمایا. پھر وہاں سے آپ عطایا تشریف لے گئے اور وہاں سے ارج اور پھر آپ ابوا پہنچ گئے.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی. 6 سال کا معصوم بچہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی. انتقال مدینے سے واپسی کے سفر میں ہوا تو جب ابوا کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا، اور یہ قافلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ. انتقال کے وقت ناقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. پھر بھی اس کے باوجود اپنے پیارے ننھے سے بچے کی خاطر جسم کی ساری طاقت جمع فرمائی اور فرمایا، بیٹا میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن میرے لخت جگر ایک دن آئے گا جب تو سارے عالم کو روشن کرے گا. یہ وہ آخری الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمائے، اور پھر آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں. اوہو، 6 سال کا بچہ جس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں، اور ماں ساتھ میں، اور وہ ابوا کا مقام. میرے عزیز دوستو، میرا تو جانا نہیں ہوا وہاں پر، لیکن میرے کچھ بزرگ وہاں گئے ہیں. فرماتے ہیں آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ اتنا ایک اونچا مقام ہے، آج بھی وہاں جانا اتنا مشکل ہے کہ وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، خاص طور پر پروگرام بنا کر جانا پڑتا ہے. سوچئے 1400 سال پہلے شام کا وقت 3 لوگ، چھوٹا بچہ اور ماں آنکھوں کے سامنے چلی گئی. تدفین کے بعد جب پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے. جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈا تو آپ کو اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے پایا. قریب جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے. 6 سال کے بچہ ماں کو یاد کر کے روئے جا رہا اور کہہ رہے تھے کہ اماں تجھے معلوم تھا نا کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا. حضرت ام ایمن نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ بس ہچکیاں لے لے کے روتے جاتے تھے اور یہی الفاظ دہراتے جاتے تھے. پھر آپ کو کھینچ کے اٹھایا، انہوں نے کھینچ کے اٹھایا. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بھی ذہن میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میرے ذہن میں آتا ہے. اپنی والدہ کو آپ کتنا پیار کرتے تھے. فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوں اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر الحمد شریف میں نے شروع کر دی، میرے پیچھے میرے صحابہ تم کھڑے ہو، میری ماں مجھے آواز لگائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے آواز لگائے، میں اپنی نماز توڑ دوں گا، میں اپنی نماز توڑ دوں گا اور کہوں گا جی امی جان میں حاضر ہوں. یہ وہ سبق ہے جو میرے نبی مجھے اور آپ کو دے کر گئے. اور پھر یہ 57 سال بیت چکے ہیں. سوچو اس واقعے کو، 57 سال بیت چکے ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ابوا کے مقام پر موجود ہیں. یہی ذات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر حج پر رواں دواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں خیمے لگوانے کے بجائے شہر سے 10 میل دور اس پہاڑی ویرانے میں خیمے لگائے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک تھی. اور دور دور تک کسی انسان کا کوئی عطا پتہ نہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اب بھی آپ اگر جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں پر بالکل ہو کا عالم ہے. میں سوچتا ہوں ایک 6 سال کا بچہ 1450 سال پہلے کا یہ واقعہ. تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا. وہی 6 سال کا بچہ اب 57 سال بعد ایک مرتبہ پھر قبر مبارک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ تھی میرے رسول کی اپنی ماں سے محبت۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اسفان صرف تنعین سے ہوتے ہوئے آپ ذی طویٰ کے مقام پر پہنچے، تو آپ نے وہاں قیام کیا، رات وہیں گزاری، صبح کی نماز ادا فرمائی اور پھر غسل فرمایا۔ پھر اسی دن صبح کے وقت بلندی کی طرف سے یعنی بطحا میں داخل ہو کر ثنیۃ الوداع اور قدا سے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، لوگوں کو بشارتیں سنانے والا بنایا، ان کو اللہ سے ڈرانے والا بنایا، اور آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ تو سراجم منیرا ہیں، آپ تو ایسا سورج ہیں جس نے ساری کائنات کو منور کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی طرف باب شیبہ سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، جو کہ آج ہر حاجی جب اپنا عمرہ یا حج شروع کرنے لگتا ہے یا کعبے کے طواف کے بعد جب اپنا چکر پورا کرتا ہے اور دوبارہ حجر اسود تک آتا ہے تو یہی دعا پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے پاس پہنچے اور یہ دیکھیے گا ایسے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اونچے کیے، ملتزم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جو گال مبارک ہے اس کو ملتزم کی دیوار کے ساتھ چپکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنی شروع کی، اور دعائیں کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے زیادہ ہلکی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی بھی لگ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے رو رہے ہیں؟ پھر آپ نے وہ بات فرمائی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ نے کئی لوگوں سے سنی ہوگی کہ اے عمر، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں رونا چاہیے، یا کم و بیش الفاظ ہیں، یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ان آنسوؤں کو بہنا چاہیے۔ تو یہ آنسوؤں کی لڑیاں بہتی رہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں جب آپ نے بھی 10 حج فرمائے کہ حجر اسود کو چومتے ہوئے آپ نے حجر اسود سے یہ بات کہی کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف شروع کیا، ایک بار بوسہ لے چکے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، جب آپ حجر اسود کے قریب سے گزرتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ایسے اشارہ کرتے تھے حجر اسود کی طرف، پھر اس کو چوم لیتے تھے۔ اس لکڑی کو دوبارہ بوسہ کرنا ثابت نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیا، اس کو اتباع کہتے ہیں، یعنی وہ حاجی اپنا یا عمرہ جو کر رہا ہوتا ہے اپنا حاجی، وہ یہ اپنا دایاں کندھا کھلا چھوڑ کر پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں تھوڑا سا اکڑ کے اور تھوڑا سا تیز وہ چلتا ہے وہاں پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر اس طرح سے کعبے کے لگائے، پھر چوتھے چکر کو پھر آپ نے آرام سے لگایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کندھے کو پر بھی چادر ڈال دی اپنی۔ رکن یمانی پر پہنچ کر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، پھر عام چال سے حجر اسود تک یہ دعا کرتے گئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود پر پہنچ کر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے آخری 4 چکروں میں آپ نے اپنا سیدھا کندھا ڈھانپ لیا، اس لیے کہ سیدھا کندھا کھولنا صرف رمل کے ساتھ
مخصوص ہے. پھر آپ نے باقی تمام چکروں میں انہی اعمال کو دہرایا. تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف چھوڑ کے زمزم کے کنویں پر چلے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا. پھر واپس آ کر جس مقام سے طواف کو چھوڑا تھا اسی مقام سے باقی طواف مکمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی زمزم کا پانی نوش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جس میں دنیا کا بھی نفع ہو اور آخرت کا بھی نفع ہو. یہاں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس دعا سے یہ بھی مطلب ہے کہ اے اللہ اس علم سے مجھے بچا, اس انفارمیشن سے مجھے بچا جس میں نہ میری دنیا کا فائدہ ہو نہ میری آخرت کا فائدہ ہو. ہاں, اور پھر دوسری دعا, اے اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے ہاں مقبول ہو. جو میرے کرنے کا دل کر رہا ہے وہ نہیں, بلکہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں مقبول ہو, جو تیرے ہاں قبول ہو, عملا متقبلا تیرے پاس. اور اے اللہ مجھ کو پاکیزہ رزق عطا فرما. یعنی پوری زندگی کا خلاصہ اس دعا میں ہے, پوری زندگی کا خلاصہ اس دعا کے اندر ہے. تو یہ دعا آپ بھی پڑھا کریے جب بھی زمزم پینے کا موقع ملے, چاہے حرم میں چاہے گھر پہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زمزم میں شفا ہے. میں نے اپنے بڑوں کو اکثر دیکھا یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تیرے نبی کی بول کے مطابق اس پانی میں شفا ہے, اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما. اور وہ پیا کرتے تھے اور اس یقین سے پیتے تھے کہ میرے نبی کی بات سچی ہے. اللہ رب العزت واقعی ان کی بیماری کو دور کر دیتے تھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی یقین عطا فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر جس مقام سے طواف کو چھوڑا تھا اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف شروع کیا اور اس کو مکمل کیا. پھر آپ مقام ابراہیم پر تشریف لے گئے, وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ. پھر آپ کوہ صفا پر اتنی بلندی تک چڑھے کہ کعبہ نظر آنے لگا. پھر آپ نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی, کچھ دیر دعا فرمائی. اس کے بعد آپ صفا سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف آئے. راستے میں وہ آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی, اب وہاں پر انہوں نے لائٹس لگا دی ہیں. حکم آیا کہ آپ صفا سے ایسے اتریے اور یہاں سے آگے تک دوڑ لگائیے, کیونکہ اے میرے نبی تیری ماں نے دوڑ لگائی, اللہ کو یہ دوڑ کتنی پسند آئی ہوگی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار, آپ بھی سوچئے دوڑنا اور چلنا پہاڑ پر ادھر سے ادھر, یہ کون سی عبادت ہے. لیکن اماں ہاجرہ علیہ السلام کیسے دوڑی ہوں گی, وہ کیسا وہ بچہ روتا ہوگا اور وہ ماں بے چین ہو کر کیسے اوپر نیچے ہوئی ہوگی, وہ کیا جذبات ہوں گے اس کے, اور اللہ کو ان کا یہ چلنا کیسے پسند آیا ہوگا. 20 سال اماں ہاجرہ کی عمر اور بالکل چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ رات کس طرح گزاری ہوگی اماں ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بغیر. اور صبح پیاس کی حالت میں وہ دوڑنا اور بچے کی جان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا, اور کبھی صفا پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا, کبھی صفا سے دیکھنا کبھی مروہ سے دیکھنا, کوئی ہے جو میرے اس بچے کو دیکھے, اس کی پیاس کا کچھ کرے. وہ اللہ کو چلنا دوڑنا اتنا پسند آیا میرے دوستو, اتنا پسند آیا کیونکہ اللہ کے لیے تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا, آپ بھی وہی کریے جو کئی ہزار سال پہلے آپ کی ماں نے آپ کے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا. اور آج جب تک ہم یہ سعی نہ کر لیں, ہمارا نہ تو عمرہ ہوتا ہے نہ ہمارا حج ہوتا ہے. میرے دوستو, اللہ کے نبی صفا سے اترے, پھر اس مقام پر دوڑے جہاں اماں ہاجرہ دوڑی تھیں, پھر مروہ تک گئے, پھر اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر لگائے. مروہ پہنچ کر اس پر چڑھے اور
وہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا فرمائی، پھر وہاں سے واپس اسی طرح یہ 7 چکر لگا کر مروہ پر سعی کا اختتام ہوا۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار، پیر، منگل اور بدھ یعنی مسلسل 4 دن قیام فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر، انشاءاللہ اللہ کے نبی کا یہ سفر حج آپ کی اور ہمارے ساتھ ابھی ARY نیٹ ورک پر جاری ہے، جائیے گا نہیں، ابھی آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ سفر حج رسول، اس پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا میں عرض کر رہا تھا، 7 ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں خاص طور پر مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس وقت مختلف علاقوں سے، حجاز کے مختلف علاقوں سے کئی قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کے قافلے میں شامل ہوتے گئے اور چند روایات ہیں اس کے متعلق کہ کتنے لوگ تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب آپ عرفہ پہنچے تو 1.25 لاکھ ہو چکے تھے، جب آپ مدینے سے شروع ہوئے تو 10-12 ہزار تھے، عرفہ تک 1.25 لاکھ ہو گئے۔ منی میں بھی تقریباً لوگ آتے رہے اور تقریباً 80-90 ہزار کا یہ مجمع ہو گیا، اور آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ منی کی طرف روانگی کا سفر شروع کیا۔ منی پہنچ کر آپ نے ظہر اور پھر عصر کی 2 رکعت نمازیں ادا فرمائیں، پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہیں ادا کی۔ عشاء کی آپ نے 2 رکعت ادا فرمائیں۔ جب تک منی میں قیام کیا تلبیہ پڑھتے رہے اور طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے زوال کے بعد بطن وادی میں اپنا وہ عظیم خطبہ حج دیا کہ جس کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک ایک حرف کو اس خطبے کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو یہ خطبے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ بات باہم تمہاری پہچان کے لیے ہو۔ آگاہ رہو، عجیب، آگاہ رہو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر۔ یہاں میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے حساب سے کسی بلوچی کو کسی سندھی پر، کسی پنجابی کو کسی مہاجر پر، کسی پٹھان کو کسی بلتستانی پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہی میرے نبی کا وہ پیغام ہے کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ میرے نبی کا ہر بول قرآن کی ترجمانی کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ میرے رب کا وہ فرمان ہے جس کو میرے نبی بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اونچا صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اونچائی کا معیار یہ ہے میرے دوستو، اونچائی کا معیار حسب نسب نہیں ہے، ہاں، اونچائی کا معیار زبان نہیں ہے، اونچائی کا معیار علاقہ نہیں ہے۔ توڑ دو ان بتوں کو اگر چاہتے ہو کہ زندگی خوبصورت گزرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو
کہ جاہلیت کے دور کا ہر خون، ہر مال اور فخر و غرور کی ہر بات قیامت کے دن تک میرے ان دو قدموں کے نیچے دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی حرمت کے حوالے سے فرمایا، لوگوں تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے جسم تم پر آپس میں اسی طرح حرام ہیں جیسے یہ شہر مکہ، جیسے یہ ذوالحج کا مہینہ اور جیسے یہ یوم عرفہ۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ وہ جس سے لوگ اپنے مالوں اور جانوں کو محفوظ سمجھیں، اور مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے لوگ بچے رہیں۔ یہ وہ بول تھے جو میرے نبی کے وہ بول تھے اس دن عرفہ کے دن کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ جو شخص کسی مسلمان پر زیادتی کرتے ہوئے اس کی عزت کو پامال کرے گا، حقیقت میں وہی حرج میں پڑے گا اور برباد ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو کہ چہرے پر تھپڑ مارنا حرام ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے، ظلم کرتے ہوئے اس کا مال لے لینا حرام ہے، اس کو اذیت دینا حرام ہے اور اس کو دھکا تک دینا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جلد ہی تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، آگاہ رہو میرے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹ نہ جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ لے مگر وہی جو وہ اپنے دل کی خوشی سے دے، ظلم نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، سنو ظلم نہ کرو، سنو ظلم نہ کرو، سنو ظلم نہ کرو۔ کسی شخص کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر لینا حلال نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، سنو، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس امانت ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے تحت اپنے نکاح میں لیا ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہیں، آگاہ رہو۔ تمہارے بھی تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ دی انسٹیٹیوشن آف میرج، اسلام نے جو اس کو ویلیو دی ہے میرے عزیز دوستو، یہ ویلیو تو اور کسی مینڈیٹ میں، کسی ایجنڈے میں نظر نہیں آتی۔ میاں بیوی کا آپس کا خوبصورت تعلق، جس معاشرے میں انسٹیٹیوشن آف میرج کی ویلیو ہوتی ہے وہ معاشرہ پھولتا اور پھلتا ہے۔ جس معاشرے میں میرے عزیز دوستو انسٹیٹیوشن آف میرج ختم ہو جاتی ہے، وہاں دوسرے رشتوں کی بھی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے نہیں رہتے، وہاں والدین کی بھی عزت نہیں کی جاتی، وہاں بڑوں کی بھی عزت نہیں ہوتی۔ اور جس معاشرے میں یہ انسٹیٹیوشن آف میرج چلتی ہے، وہاں دوسرے رشتوں کی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حق اپنی بیویوں پر یہ ہے کہ کسی غیر شخص کو تمہارا بستر پامال نہ کرنے دے، اور جسے تم ناپسند کرتے ہو ان کو گھروں میں آنے کی اجازت نہ دے، اور کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ کیسے خوبصورت اصول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور سنو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ دستور کے مطابق ان کا رزق اور کپڑے انہیں بہترین طریقے سے مہیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں، یہ وہ دو جملے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت بھی، الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے سبارڈینیٹس کا خیال رکھنا۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ہاں، قیامت کے دن یہ بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے اگر ناحق کیا، اور دنیا کے اندر بھی ذلت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ،
جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے جسے تم معاف نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے ان کو اپنے سے الگ کر دو، انہیں سختی اور عذاب نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پڑوسی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ پڑوسی کا خیال، اوہو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سالن بن رہا، اور جب سالن بن رہا تو آپ بار بار پوچھ رہے اپنے گھر والوں سے، بھئی یہ سالن بن رہا ہے گھر کے اندر، یہ جو قریب میں جو میرا غیر مسلم پڑوسی جو میرے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے الگ سے بن رہا ہے، اس کے لیے نکالا ہے نا، یہ سارا ہم نہیں، گھر والے نہیں کھائیں گے، اس میں سے اس کو بھی ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ یقین کرو، اوہو، پڑوسی کون ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو پڑوسی کون ہے آپ کا؟ 40 گھر سامنے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں اور 40 گھر پیچھے تک یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ اگر پڑوسی ناراض ہے سمجھو اللہ ناراض ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کی اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے اپنے ورثے میں سے بھی ان کو دینا پڑے گا۔ اپنے پڑوسی، ہاں بہت خیال رکھو، پی جاؤ تھوڑا سا، کہ میرے اگر پڑوسی کی کوئی تلخ بات ہے پی جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس کو واپس کر دے، جس نے امانت رکھوائی ہو ضرورت کے لیے عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، قرض واپس کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جب تک حکمرانوں کی طرف سے ملنے والا عطیہ رہے تب تک لیتے رہو، اور جب حکمرانوں کی آپس کی کشمکش کے بعد عطیہ تمہارے دین و ایمان کے معاملے میں رشوت کے طور پر ملے تو مت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں اس میں یہی دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور میرے نبی کی سنت بھری زندگی قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھنے کا ذمہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، کس بات سے؟ آگاہ رہو، زمانے جاہلیت کا ہر سود قلعدم قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے بینک تھے، اس زمانے میں سود نہ سود یہ اس کی اتنی بات نہیں تھی، یہ تو اسلام نے آ کر سود کو حرام قرار دیا، وہ اس زمانے کے بینک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود تھا، آپ نے عباس کا سود قلعدم قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے چچا، میں اپنے سب سے پہلے اپنے خاندان کے اپنے چچا کا جو مال کا جو سود ہے اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ قربان جائیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجے نے سود کو حرام کیا، میں اصل کو بھی چھوڑتا ہوں، لوگوں کو جو میں نے اصل دیا ہوا تھا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ جو قربانی دی، اللہ نے 500 سال تک آل عباس کو مسلمانوں کا حکمران بنایا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا صدقہ کیا کرو۔ ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، ہاں صدقہ دفع بلا ہے، ہر مشکل کا حل صدقہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، پہلے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر خرچ کرو، پھر درجہ بدرجہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ میرے نبی کا فرمان پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، ہمارے اندر سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ قرآن مجید ہمارے درمیان ہوگا اور ہم نے اس کو سیکھا بھی ہوگا اور سکھا بھی رہے ہوں گے، اور ہماری عورتیں اور بچے اس کی تعلیم بھی دے رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کی مقدس کتابیں بھی تو ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے انبیاء جو تعلیمات لائے تھے وہ ان میں آج قائم نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، علم کے چلے جانے کی صورت یہ ہے
کہ اہل علم رخصت ہو جائیں گے. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. اہل علم رخصت ہو جائیں گے, اہل علم رخصت ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا آگاہ رہو, میں تم میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ کر تمہارا منتظر رہوں گا. اللہ ہم سب کو پہنچائے, اور میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت ظاہر کروں گا اور اس پر فخر محسوس کروں گا. اس لیے تم مجھے رسوا نہ کرنا. سنو, تم نے مجھے دیکھا بھی ہے اور میری باتیں سنی بھی ہیں, اور تم میں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. پس جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, بخدا مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں اس جگہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں. نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت. تم قرآن کو لازم پکڑے رکھنا, اور تم لوٹ کر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو میری باتیں سننے کے خواہش مند ہوں گے. بس اللہ اس شخص پر رحمت کرے جس نے آج کے بعد میری جتنی باتیں سنی ان کو یاد کیا اور آگے لوگوں تک پہنچا دیا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھداری کی باتیں یاد تو ہوتی ہیں لیکن ان کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی, اور بہت سے لوگ سمجھداری کی بات کو یاد کر کے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف نظر کی, نظر فرما کے آپ نے پوچھا, اے میرے صحابہ, کیا میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچا دی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی بات ہم تک پہنچائی بلکہ آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا. پھر آپ نے ایسے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا. خطبے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی, اور درمیان میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی. پھر آپ نے عرفات ہی میں قبلہ رخ وقوف فرمایا. اس دوران تلبیہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کرتے رہے. پھر آپ اسی طرح اونٹنی کی رکاب میں پیر دے کر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے, پھر ایسے ہاتھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. پھر جب تھک جاتے تھے پھر ہاتھ ایسے کر لیتے تھے, پھر بیٹھ جاتے تھے. 4-5 گھنٹے آپ وہاں پر امت کے لیے دعائیں کرتے رہے اس شدید گرمی کے اندر. پھر کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا روزہ ہے, تو پھر آپس میں مشورہ کیا کہ دودھ پیش کرو, دودھ کا انکار نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا, تو لوگوں کو حوصلہ ہوا کہ نہیں, روزہ نہیں. یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ سلسلہ اب مزدلفہ کی طرف شروع ہونے والا ہے, جاری رہے گا, جائیے گا نہیں ہمارے پاس سے. والنعمة لك والملك لا شريك